پورے سال کی عبادتیں ایک طرف، ان دنوں میں کی گئی عبادتیں ان سب پہ اوپر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا حتیٰ کہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، ایک شخص جو جا کے میدان میں کافروں سے اللہ کے لیے لڑتا ہے، اس سے بھی افضل جو ان دنوں میں عبادت کرنے والا ہے عشرہ ذی الحج میں، سوائے آپ نے فرمایا اس شخص کے کہ جو قتال فی سبیل اللہ کے لیے جائے، مال بھی اس کا اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، جان بھی قربان ہو جائے، اس میں سے کچھ واپس نہ آئے، پھر وہ زیادہ افضل ہو سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی آفر ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر حال میں جنت حاصل کرے، ہر حال میں معمولی سے معمولی چیز کے ذریعے بھی مجھے منا لے، راضی کر لے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی عاشوراء، کبھی عرفہ، کبھی حرمت والے مہینے، کبھی عشرہ ذی الحج، کبھی رمضان، کبھی لیلۃ القدر، کبھی طاق راتیں، اللہ یہ ہمیں اسی لیے دیتا ہے کہ بندے کے پاس بھرپور مواقع ہوں کہ مجھے راضی کر لے۔ راتوں میں کچھ بندے ہوتے ہیں وہ راتوں کے جاگنے والے ہیں، اللہ نے ان کو منانے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے راتوں کا پیکج رمضان میں دے دیا۔ جو رات کے جاگنے والے ہیں نا، ان کے لیے اللہ نے رمضان کی لاسٹ 10 نائٹس، لیلۃ القدر اور جنت اور عبادت ساری زندگی کی۔ کچھ ہوتے ہیں دن میں کام کاج کرنے والے، محنت مشقت کرنے والے، وہ رات کو نہیں جاگ سکتے، اللہ نے انہیں عشرہ ذی الحج دے دیا۔ اچھا کچھ میری طرح ہوتے ہیں کہ زیادہ فزیکلی محنت مشقت مزدوری یہ چیزیں نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو راضی کرنے کا ان دنوں کو اللہ نے فرمایا ہیں چند دن۔ اللہ کو پتہ ہے میری ایک مخلوق صنف نازک ہے، کمزور ہے، وہ جسمانی بھی طاقت اتنی نہیں رکھتی، کام نہیں کر سکتے، اور ان کی کمزوری گفتگو بات چیت انٹرسٹ ان کا یہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسی زبان کو میرے ذکر میں ان چند دنوں میں لگا دو۔ دو مقام پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ایام معدودات، اسی عشرہ ذی الحج کو فرمایا، اور ایام معلومات، ایام معدودات گنتی کے چند دن، صرف 10 دن، گنتی کے چند دن، فنگر ٹپس پہ آپ کاؤنٹ کر لیں، گنتی کے چند دن۔ پھر ایام معلومات معلوم ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں سب کو کہ یہ دن یہ عشرہ ذی الحج کے ہیں۔ ان چند گنتی کے معلوم معدود دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، زبان پر تسبیحات اور تکبیرات ہوں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ آپ اکثر پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ کوئی تسبیح بتا دیں، یاد رکھیں کہ صرف تسبیح ہی اہم نہیں بلکہ تسبیح کا وقت بھی اہم ہوتا ہے۔ یہ تسبیح بھی بھاری ہے اور یہ وقت بھی بھاری ہے۔ بیسٹ ٹائم بیسٹ انویسٹمنٹ، کہ صحیح وقت پر صحیح کام، جس کا کہتے ہیں نا نشانے پہ تیر لگے پھر اس کو آزمانے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر ادھر ادھر جانے کی اس کو ضرورت نہیں رہتی۔ یہ نشانے پہ تیر ہے کہ آپ ایگزیکٹ جنت کے دروازے پہ ہوں۔ ان دنوں میں اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں، کثرت سے تسبیحات تکبیرات، اللہ اکبر۔ اس میں ہمارا جسمانی مشقت، کوئی مالی، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں کیسے کروں، صدقہ زکوٰۃ انفاق، مال خرچ ہوتا ہے، لیکن اس پر تو مال بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پھر جو بھی آپ نیکی کر سکیں یہ دن ان نیکیوں کے لیے ہیں، حتیٰ کہ ایون ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا ان دنوں میں یہ بھی ایز اے عبادہ ہے، یہ بھی آپ کو ثواب ہے، یہ بھی مستحب اور مسنون ہے۔ اچھا آپ بھول گئے، کسی سے ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آگے قربانی تک، اچھا جس کی قربانی نہیں ہے وہ بھی قربانی کے دن تک، لوگوں کی قربانی کے وقت تک بال اور ناخن نہ کاٹے، اللہ سے ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو نہ کر سکے اس کے لیے بھی آفر ہے۔ باقی کنگھی کا جیسے آپ پوچھ رہی تھی کہ بالوں کا کٹوانا منع ہے، کنگھی منع نہیں ہے، بلکہ گرمیاں ہیں، آپ اپنی طہارت کا نظافت کا زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ جتنا جسم ہلکا ہوتا ہے فریش ہوتے ہیں، ذکر میں اتنا مزہ آتا ہے، لذت ہوتی ہے۔ اور میں تو سمجھتی ہوں کہ ایون اب آپ کو بھوک بھی لگی ہو نا تو آپ اگر نہا لیں تو آدھی سے زیادہ بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ نہانا اتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر ہو اور کوئی دن میں 5 بار نہا لے اور پھر دیکھیں کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی ہوتی ہے؟ نہیں،
2 بار بھی نہا لیں، 1 بار بھی نہا لیں تو صاف شفاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح مثال ہے دن میں 5 بار باوضو نماز پڑھنے والے کی، کہ وہ اس طرح پاک صاف ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کی کیا اہمیت ہے۔ جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو صرف ایک فجر کی پڑھتے ہیں، یا جو بے وقت کی پڑھتے ہیں، یا جو اسی طرح خشوع و خضوع سے خالی، ان کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ وہ اللہ سے کنیکشن جوڑ لیں، کیونکہ اس میں یوم عرفہ ہے، جس دن کی بہت فضیلت ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح رمضان میں بخشش کا آتا ہے نا، عشرہ ذی الحج، یوم عرفہ میں بھی بخشش کا آتا ہے، اور یوم النحر قربانی کا دن، اس کی اتنی کیوں فضیلت ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس کو پورے سال سے زیادہ افضل اس لیے قرار دیا گیا، اسلام کے 5 ارکان اس میں جمع ہوتے ہیں۔ باقی آپ دیکھیں کہ ایک مسلم ہے، وہ شہادت تو دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ایز اے مسلم ہمارے پاس اسلام کا پہلا پلر ہے، ٹھیک ہے، 5 اسلام کی بنیادیں ہیں نا، تو پہلی یہ چیز ہمارے پاس پورا سال اللہ اسی پر موت دے، ساری زندگی ہم اس پر ہیں۔ اور پھر اقامت صلاح، پورا سال نماز فرض ہے، سوائے عورت کے مخصوص ایام کے کوئی چھٹی نہیں ہے، کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح زکوٰۃ ہر صاحب مال پہ، جس دن اس کا سال ہو رہا ہے، سال گزرنے پہ وہ اس پہ فرض ہو جاتی ہے، آپ سال میں کسی بھی دن دے سکتے ہیں، کوئی دن منع نہیں ہے۔ یہ تینوں پورے سال کی آفر آ رہی ہیں۔ اسی طرح روزہ، وہ بھی آپ نفلی پورا سال چاہیں رکھ سکتے ہیں، اور رمضان تو ویسے ہی فرض ہے، وہ بھی پورا سال ہو گیا۔ حج سوائے ذی الحج کے، سوائے ان ایام معلومات کے پورا سال نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں شہادتین بھی آ گئے، اس میں کوئی زکوٰۃ صدقات دینا چاہے وہ بھی دے سکتا ہے، اس میں روزے کی بھی فضیلت ہے، اور اس میں حج بھی آ گیا۔ تو اس میں اسلام کے 5 ارکان جمع ہوتے ہیں، اس بنا پر یہ پورے سال کے افضل ترین ایام ہیں۔ تو ہمیں کیا حرص اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وہ جو شہادتین ہے، کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، افضل الذکر، تکبیر بھی اس میں آتی ہے، اللہ اکبر، یہ، اور اسی طرح تسبیحات، تکبیرات، اس کا اقرار زیادہ کریں۔ اسی طرح نماز، اس میں جو عادی ہیں وہ خشوع و خضوع لائیں، ہاں اپنی نماز کو ضرور چیک کریں اور اس میں کریکشن کریں، جس چیز کی کمی ہے وہ اس میں وہی اصلاح کریں۔ اگر آپ اپنی نمازوں کی اب اصلاح نہیں کر سکتے تو پھر کب کریں گے؟ اور پھر اگر نمازیں صحیح نہیں تو ایز اے ہول ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ 3 امتحان میں کوئی 3 سبجیکٹ میں فیل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ باقیوں کے کو پاس بھی ہوئے، نمبر بھی آئے تو وہ بھی ضائع، وہ پورا ہی فیل ہے۔ تو جو نماز میں اللہ کے ہاں فیل ہوا، جس کے نماز میں نمبر کم ہیں، فرض نمازیں کم ہیں اور پوری نہیں ہو رہی، نہ نوافل سے نہ سنتوں سے تو نہیں پوری ہو رہی، جس کی نماز فاسد، اس کا سارا اعمال نامہ فاسد، صلح الاعمال کلہ یا فسد الاعمال کلہ، سارے اعمال۔ قیامت کے دن پہلا حساب نماز کا ہے، جو نماز میں پاس وہ سب میں پاس، اور جو نماز میں فیل وہ آگے دوسرا اس کا سوال چیک ہی نہیں ہوگا، اس کی باقی چیزیں دیکھی نہیں جائیں گی کہ لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، گھر میں کیسا تھا، زکوٰۃ دی تھی، حج کیا تھا، روزے رکھے تھے، وہ چیک ہی نہیں ہوں گے۔ نماز اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ دیکھیں اگر آپ کو اتنی محنت کرتے ہیں 2 وقت کی روزی روٹی کے لیے، اگر آپ اس کو آخرت کے رزق کے لیے آپ کو وقت نہیں ملتا تو اس سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ نادان کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ غافل کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی جان پر وہ ظلم کیا کہ جو ناقابل تلافی ہے۔ دنیا میں تھکاوٹ نہیں ہے، دنیا میں محرومی نہیں ہے، اگر آخرت کی محرومی نہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح اور دنیا کی کامیابی نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے، اچھا گھر، ماحول، زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کی آخرت بن گئی تو ان دنوں کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں وہی کرنا ہے، دنیا میں جو بھی محرومی اور کمی ہے نا، ہم یہ سوچ لیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، سبحان اللہ، میری ایک اسٹوڈنٹ ہے،